سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا سبزیاں بھی ہم ہندوستان سے منگوا رہے ہیں ہم گاڑیاں بھی ہندوستان سے منگوا سکتے ہیں، ان کی گاڑیاں اتنی سستی ہیں، وہ خود بنا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو پارٹس ہیں، گاڑیوں کے پارٹس ہیں، وہ بھی ہم خود نہیں بنا رہے۔ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اگر کوئی آپ کمپیریزن کریں، بنتا تو نہیں ہے، ریسورسز میں جو لیول ڈفرینٹ ہوا ہے ہمارا اور ان کا، وہ کہاں پہ ہوا ہے؟ پہلے تو بڑا ایک سخت قسم کا سٹانس تھا کہ بھارت کے ساتھ کشمیر کے موضوع پر کوئی حل طلب جب تک بات نہ ہو جائے تب تک اس طرح کا کوئی مراسم رکھے نہیں جائیں گے، لیکن ابھی یہ جو ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر جذبات مجروح ہو سکتے ہیں پاکستانی قوم کے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ہمارے، اور دنیا کی اکانومی کو دیکھیں تو جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ آپ کو ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں بائیلیٹرل، وہ زیادہ بہتر بنانے چاہیے، نہ کہ جو آپ سے ٹرانسپورٹیشن جو نزدیک ہوتی ہے وہی آپ کو وارے میں پڑتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو عسکری تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ پارٹیشن کے بعد سے خراب رہے، جس کی وجہ سے ٹریڈ بھی اتنی امپروو نہ ہو سکی۔ تو دوستوں، پاکستان کے جو ویاپاری ہیں انہوں نے پاک سرکار کو کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی ویاپاریوں کا شہباز سرکار سے کہنا ہے کہ ویاپار کے لیے بھارت سے جلدی بات کریں، ان سے ہاتھ ملائیں۔ ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ دیش کی برتمان حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کسی بھی دیش کے ساتھ ویاپار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ہر چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر ایسے ہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستانی جنتا کے ساتھ ساتھ پاکستانی ویاپاریوں کے ہاتھ میں بھی کٹورا آ جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اور کراچی کے ویاپاریوں کے بیچ بیٹھک CM ہاؤس میں آیوجت کی گئی تھی، جو لگ بھگ 1 گھنٹے کے دوران چلی تھی۔ اسی دوران ویاپاریوں نے کہا کہ پاکستان میں ارجا کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور پاک سرکار کی نیتیاں بھی لگاتار بدلتی رہتی ہیں، ایسے میں ہمیں جلد سے جلد بھارت سرکار سے انورودھ کر کے ویاپار کو شروع کرنا چاہیے، ورنہ دیش کی حالت اور بھی زیادہ بدتر ہوتی جائے گی۔ اب دیکھیے، اس حکومت کو کچھ ہی روز ہوئے ہیں یا کچھ ہفتے، 1-2 ہفتے ہوئے ہیں جی، اور ابھی کوئی کیبنٹ کی میٹنگ بھی اس خاص موضوع پہ نہیں ہوئی، ایشو پہ۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو نئے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بیان دیا، کیونکہ اگر کوئی حکومت کی کوئی تھنکنگ ہے، پرائم منسٹر کی کوئی تھنکنگ ہے، باقی جو ان کے رفقا ہیں ان کی کوئی تھنکنگ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، کیبنٹ نے اگر کوئی کنسلٹیشن کی ہے، کوئی پارلیمنٹ میں آیا ہے معاملہ، تو پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ چلیے جی کچھ ایک پالیسی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بیان ill timed بھی ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں 19 اپریل سے، جو کہ 1 جون تک جاری رہیں گے، کئی 3 یا 4 یا 5 جون کو نئی حکومت آئے گی۔ اس وقت یہ بیان دینے سے آپ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹریڈرز تو بہت باتیں کرتے ہیں، انڈسٹریلسٹ پاکستان کے متعلق کہیں گے کہ جی ٹریڈ بحال ہو جائے، لیکن آپ کا 15 ملین کشمیریوں کا معاملہ ہے۔ عبدالباسط صاحب، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بات کابینہ کی سطح پر یا پارلیمنٹ کی سطح پر اگر فرض کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اب ٹریڈ بہرحال بڑا ایک اہم معاملہ ہے، معیشت بہت اہم ایشو ہو گیا ہے، بھارت کے ساتھ پوری دنیا کے ٹریڈ کے معاملات ہیں، جن کے ساتھ ان کے چائنا جیسے جن کے ساتھ کنفلکٹ رہتا ہے، لیکن ٹریڈ وہاں جاری و ساری رہتی ہے۔ تو کیا اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے یہ بھی ایک بہت مسکنسیپشن ہے پاکستان اور بھارت کے ٹریڈ کو لے کر۔ اگر 1996 سے اگر آپ دیکھیے، جب بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس پاکستان کو دیا، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بتدریج اس میں کمی آ رہی ہے، جبکہ بھارت کے جو ایکسپورٹس ہیں ٹو پاکستان اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے، اور بیلنس آف ٹریڈ بھارت کے حق میں ہی جا رہا ہے۔ اب لوگ یہاں یہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں امپورٹ سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں مشینری سستی مل جاتی ہے، جو چیزیں اس وقت بایا دبئی یا سنگاپور آ رہی ہیں وہ ہمیں سستی مل جائیں گی، بھارت سے ہی آ رہی ہیں۔ یہ ایک آرگومنٹ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھی ایک طریقہ کار ہے ان چیزوں کو بحال کرنے کا۔ شہباز صاحب، IMF کے پاس جانا obviously کبھی بھی گڈ نیوز نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اکانومی اتنی ڈاؤن چلی گئی ہے کہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، لیکن جو IMF کی ڈیمانڈز آتی ہیں وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں امپلیمنٹ کرنا۔ موسٹ آف دا ٹائم پاکستان نے اپنے جتنے پروگرامز پچھلے گئے ہیں اس کے اندر زیادہ تر پروگرامز کے اندر ان شرائط سے اڈھیر نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو نیگوشیٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو اب شرائط سامنے آ رہی ہیں، سبسڈی ختم کر دیں بجلی گیس کے اندر اسپیشلی کیونکہ ایک عام صارف کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے، یہ ایسی ہیں جن کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا جا سکے، جو اڈھیر کی جا سکے؟ ہم نے IMF کے پروگرام ہمیشہ تاریخ میں پیسے لینے کے لیے کیے ہیں،
اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے نہیں کیے. مطلب جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خراب ہوتا ہے تو ہم IMF سے پیسے لے لیتے ہیں, ان کی باتوں کو سن بھی لیتے ہیں, مگر ان کی باتوں پر عمل درآمد صرف اس حد تک کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنی خس روکنے کی بات کرتے ہیں. ادروائز کوئی ایسا عمل ہم نے 24 پروگراموں میں نہیں کیا جو ہمیں صحیح کرے. شہباز, بجلی گیس کے ریٹس اور قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, ریزروز ہمارے بڑھ گئے ہیں, سعودی عربیہ سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی انویسٹمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی کیا خدشہ ہے ایگزیکٹلی, کیا جانچنے کی کوشش کر رہا ہے IMF ابھی؟ دیکھیں, جو پچھلا پروگرام تھا بے شک وہ کامیابی کے اوپر ختم ہوا, اس سے جو ریلیٹڈ باقی جو اہداف تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. IMF کے پروگرام کے باوجود پاکستان غیر ملکی کمرشل بینکوں سے قرضے حاصل نہیں کر سکا. IMF کے پروگرام کے باوجود جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر نہیں کیا, جس کی وجہ سے پاکستان یورو بانڈ فلوٹ نہیں کر سکا. ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک. ہمیں بینگ پاکستانی ہم ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھارت کے خلاف ہم جب بھی جنگ ہوئی ہے ہم جیتے ہیں. اب بات جنگوں کی نہیں ہے, اب بات ہے صنعتوں کی, اب بات ہے اکانومی کی. ہمیں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ ہم بھارت کا مقابلہ جو ہے وہ آج بھی کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نہیں کر پا رہے. وہ سوئی تک جو ہے ان کے ملک میں گاڑی سے لے کے ایک سوئی تک وہ خود بنا رہے ہیں, اور ہمارے ملک میں پیاز ٹماٹر بھی آپ کا باہر سے آ رہا ہے, تو اس سے ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود. تو یہ جو ہندوستان کے ساتھ اگر ہم تجارت شروع کرتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ ہوگا کوئی؟ دیکھیں جی, تجارت تو آپ کسی بھی ملک سے کریں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ہندوستان تو ہمارا الٹیمیٹ جو ہے وہ نیبر ہے. نہیں تو پھر اپنی ہماری انڈسٹریز کو کیا آپ دیکھیں, آپ نے جب تک انڈسٹریز ہماری بحال نہیں ہوتی, ہم نے جو بھی چیز باہر سے منگوانی ہے تو وہ ہمیں ٹرانسپورٹیشن اپنے نیبر کنٹریز کی زیادہ سستی پڑے گی. ایک چیز اگر ہم باہر سے منگوا ہی رہے ہیں تو اپنے نیبر کنٹریز سے کیوں نہ منگوائیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہاں, کون کون سی چیزیں ہیں جو ہندوستان سے ہم منگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کہا سبزیاں بھی ہم ہندوستان سے منگوا رہے ہیں. ہم گاڑیاں بھی ہندوستان سے منگوا سکتے ہیں, ان کی گاڑیاں اتنی سستی ہیں, وہ خود بنا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو پارٹس ہیں, گاڑیوں کے پارٹس ہیں, وہ بھی ہم خود نہیں بنا رہے. یہ کاسمیٹکس کا اور ادویات کا بہت سارا سامان ہے, یہ انڈین میڈ ان انڈیا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, پاکستان میں بھی فروخت ہو رہا ہے, تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ زیادہ تو چائنا سے آ رہا ہے, یہ سب کو پتہ ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ اس طرح کے کاسمیٹک کی چیزیں وہ چائنا سے آتی ہیں, اور ہم تو اس میں ماہر ہیں نا کہ ٹھپا ہم کہیں بھی کبھی لگا لیتے ہیں. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان میں جو خواتین بزنس کر رہی ہیں ان کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, اس پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ انڈیا اور بنگلہ دیش کو دیکھیں. بنگلہ دیش کو ہم سے الگ ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, اس کی خواتین جو ہیں وہ انڈسٹریز میں بہت بڑا اہم رول ادا کر رہی ہیں. اور ہمارے یہاں خواتین کو آپ نے احساس پروگرام پہ لگایا ہوا ہے. اب 12,000 15,000 دے کے انہیں یہ کہتے ہیں جی آپ ماہانہ وظیفہ لیں اور کام کرنے کو ترجیح نہ دیں. اس وقت ہمیں ان وظائف لگانے سے یا اس طرح کی امداد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کے لیے صنعتیں لگائیں, انہیں ان کے پاؤں پہ کھڑا